خوشخبری یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کو ہمارا محبتوں بھرا سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں خدا کی غیوری اور خدا کی غیرت کے تعلق سے۔ یہ انتہائی اہم مضمون اور ایمان افزا بات ہے کہ ہم جانیں کہ خدا اپنے لوگوں کے تعلق سے کس قسم کی غیرت اور قسم کی غیوری رکھتا ہے۔ آئے خداوند کے کلام مقدس میں سے آج کے اس حوالے کی تلاوت کریں جو ہمیں خداوند کی غیوری اور خدا کی غیرت اور خدا کی قدرت کے تعلق سے سکھانے والا ہے۔ نحوم نبی کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ یہ وہ کلام ہے جو خدا نے نینوا کی تباہی کے بعد نحوم نبی کی معرفت قوم بنی اسرائیل کے لیے فرمایا۔ آئیں اس کلام کو پڑھیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، نینوا کی بابت بار نبوت الکوشی نحوم کی رویا کی کتاب۔ کلام میں لکھا ہے 2 آیت میں، خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ ہاں، خداوند انتقام لینے والا اور قہار ہے۔ خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے قہر کو قائم رکھتا ہے۔ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور قدرت میں بڑھ کر ہے اور مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ آمین۔ خداوند کے اس کلام مقدس کے اندر نینوا کی تباہی کے بعد وہ بار نبوت ہے جو خداوند نے نحوم نبی کی معرفت کہی تاکہ ایک بار پھر سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو یہ بات سکھا سکے کہ میں تمہارے تعلق سے، تمہاری مصیبتوں کے تعلق سے، تمہاری تباہی اور بربادی کے تعلق سے کس قدر فکر مند خدا ہوں۔ اصل میں یہ وہ کلام ہے جو خداوند نے نینوا یعنی کہ اسور کے دارالخلافہ کی تباہی کے بعد نحوم نبی سے فرمایا۔ اس زمانے میں نینوا ایک بہت بڑا تجارتی اور ثقافتی شہر سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت یہ دنیا کا امیر ترین اور ایک تاریخی شہر بھی تھا۔ یہ کئی لحاظ سے ایک خاص جغرافیائی اہمیت بھی رکھتا تھا، لہذا اس کو زیر کرنا، اس کو اسیر کرنا اور انہیں عسکری طور پر، معاشی طور پر شکست دینا یہ کسی بھی قوم کے لیے ناگزیر تھا، انتہائی مشکل تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی معاشی اور عسکری طاقت کی بنا پر قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اس مقابلے میں اس نے خدا کے لوگوں کو، خدا کے شہر کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل کو اور خداوند کے لوگوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، انہیں جلا دیا گیا۔ مقدس ظروف اور کتب خداوند کی شریعت جو کہ ہیکل کے اندر موجود تھی، اسوریوں نے اس کو نظر آتش کر دیا، اور یہ خداوند کے لوگوں کے لیے ایک عبرتناک شکست تھی۔ اور یہ اسوری ہیں، یہ خداوند کے لوگوں کو، اسرائیلیوں کو اسیر کر کے اپنے ملک کے اندر لے جاتے ہیں۔ یہ بڑی تباہی، بربادی خداوند کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان تھی، اور یہ خدا کے لیے بھی ایک بہت بڑا الزام اور تہمت تھی کہ قوم بنی اسرائیل کا خدا ان کے لیے کچھ نہ کر سکا، وہ انہیں بچا نہ سکا، ان کے لیے کھڑا نہ ہو سکا۔ جب خدا نے اسوریوں کو تباہ و برباد کیا، جب خدا نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور اسور کو مکمل طور پر مسمار کر دیا، نظر آتش کر دیا، خداوند نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، تو پھر خداوند نے اپنے بندہ نحوم کی معرفت یہ بار نبوت کہی، اور اسرائیل کے لوگوں نے اس بات کے لیے خدا کے حضور شکر گزاری کرتے ہوئے جشن بھی منایا کہ خداوند نے ان کے حریف کو، ان کے دشمن کو کس طرح زیر کیا ہے، کس طرح شکست دی ہے، اور اسرائیل کا جو سر ہے وہ قوموں کے درمیان فخر سے بلند ہو گیا کہ اسرائیل کا خدا واقعی نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے
تیار رہتا ہے۔ اسرائیل کا خدا قوت میں بڑھ کر ہے، کون ہے جو اسرائیل کے خدا کا مقابلہ کر سکے؟ اس سارے حوالے کے اندر سیکھنے والی خاص بات یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کا مددگار ہے، خدا اپنے لوگوں کی مصیبتوں کو دیکھتا ہے۔ آج یہ کلام یسوع کی کلیسیا کے لیے جو ملک پاکستان میں ہے، پسی ہوئی ہے، ہزارسانیوں کا شکار ہے، مشکلوں مصیبتوں کے پہاڑات ٹوٹ پڑے ہیں، گھروں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، خدا کے خادموں کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ آج خداوند کی قوم کی بچیاں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، زبردستی مذہب کی تبدیلی کروائی جا رہی ہے۔ آج اسکولوں میں، کالجز میں بچے غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ آج خداوند کی کلیسیا کو اس بات کا بڑا خوف اور ڈر ہے کہ کہیں یہ عذار ثانیہ، کہیں یہ دکھ مصیبت ان کی نسلوں کو تباہ و برباد نہ کر دے۔ آج نا امیدی ہے، آج پریشانی ہے، ہو کا عالم ہے جو ہم چاروں طرف اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ سو گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان یا بے دل ہونے کی کوئی ہرگز بات نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا خدا میرے لیے اور آپ کے لیے جاگتا ہے، وہ سایبان کی طرح ہمارے اوپر کھڑا رہتا ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ نحوم فرماتا ہے کہ خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ Our Lord is a jealous and avenging Lord۔ ہمارا خدا غیور ہے۔ اردو ترجمہ میں غیور کا جو مطلب ہے وہ غیرت مند ہے، کہ ہمارا جو خدا ہے وہ غیرت مند خدا ہے، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ دی جیلس لارڈ کیا گیا ہے۔ خداوند کا بندہ مقدس پالوس رسول بھی خداوند کی غیرت کی تعریف کرتے ہوئے کرنتھیوں کے دوسرے خط میں یوں فرماتا ہے، وہ اپنی کلیسیا کے تعلق سے جو محبت ہے، جو انس ہے، جو خداوند کی کلیسیا کے ساتھ اس کی عقیدت ہے، اس کو خداوند کی غیرت کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کی جو غیرت ہے یہ خدا کے لوگوں کے لیے انتہائی اہم اور ضروری، اس کو جان سکیں کہ سمجھ سکیں کہ خدا کی غیرت کیا چیز ہے، خدا کی غیرت کی شدت کیا ہے، اور خدا کی یہ غیرت کب بھڑکتی ہے، خدا کب اپنی غیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب خدا اپنی غیرت، اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے تو پھر کیا تباہیاں، پھر کیا بربادیاں رونما ہوتی ہیں۔ خدا ان کے کلام میں کرنتھیوں کے نام پالوس کا دوسرا خط اور اس کے 11ویں باب کی پہلی، دوسری، تیسری آیت میں لکھا ہے، کاش تم میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کر سکتے، ہاں تو میری برداشت کرتے تو ہو، مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ تم کو پاک دامن کماری کی مانت مسیح کے پاس حاضر کرو۔ خدا ان کا بندہ پالوس رسول یہاں خدا کی غیرت کی تعریف کر رہا ہے کہ مجھے تمہارے تعلق سے خدا کی سی غیرت ہے، جیسی خدا تمہارے تعلق سے غیرت رکھتا ہے، غیوری رکھتا ہے، ویسی ہی غیوری اور غیرت مجھے تمہارے تعلق سے ہے، اس لیے کہ میں نے تمہاری نسبت جو ہے ایک شوہر سے کی، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں پاک دامن کنواری کی مانت اس کے سپرد کر سکو۔ خداوند کا بندہ جو پالوس رسول ہے وہ فرما رہا ہے کہ خداوند کی جو غیرت ہے، خداوند کی جو غیوری ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، عام غیوری یا غیرت کی مانت نہیں ہے، بلکہ یہ اس شوہر کی مانت ہے جو وہ اپنی بیوی کے لیے رکھتا ہے۔ خداوند کی غیوری اور غیرت اس مرد کی مانت ہے جو وہ اپنی بیوی کے لیے اور اپنی بہن کے لیے، جو اپنی ماں کی عزت کے لیے اپنی نظروں کے اندر رکھتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے، ثقافت ہے، پنجاب کا جو ایریا ہے، اس علاقے میں، اس ثقافت میں لوگ غیرت کے نام پر قتل و غارت کر دیتے ہیں، لوگ غیرت کے نام پر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، لہٰذا ایسی ہی غیوری اور ایسی ہی غیرت خدا اپنے لوگوں کے تعلق سے اپنے دل میں رکھتا ہے۔ ذکر کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، جو تمہیں چھوتا ہے وہ میری
आंख की पुतली को छूता है। Whoever touches you touches the apple of my eye. खुदावंद का ये बयान कोई आम बयान या कोई आम खिताब नहीं, इसके अंदर एक बहुत बड़ी हदायत और खबरदारी मौजूद है कि कोई इसको आम या मामूली बात हरगिज ना समझे। और खुदावंद की पुतली से मुराद खुदा की बहुत नजदीकी है, करीबी है, कि अगर कोई तुम्हें छूता है, अगर कोई तुम्हें टच करता है, तो वो मुझे छूता है, वो मेरी आंख को छूता है, वो मेरे बदन को छूता है। अगर कोई तुम्हें दुख, मुसीबत, अज़ासानी में मुब्तला करता है, तो वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे मुब्तला करता है। तो ये खुदावंद की तरफ से एक चुनौती भी है, खबरदारी भी है। और खुदावंद की जो गैरत है, इसे हम खुदा के गजब और खुदा के कहर के साथ भी नाप सकते हैं। खुदावंद की गजूरी, खुदावंद की गैरत हकीकत में खुदा का गजब है, खुदा का कहर है। और यही बात नाहूम नबी भी बयान कर रहा है। खुदावंद कहर करने में धीमा और कुदरत में बढ़कर है। उसकी कुदरत की, उसके गजब की कोई पैमाइश नहीं है। There is no measurements of the wrath of the God. खुदा के कहर की, खुदा के गजब की कोई मेजरमेंट नहीं है। इसलिए खुदा का बंदा मूसा ज़बूर 90 के अंदर यूं फरमाता है, ज़बूर 90 और उसकी 11वीं, तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गजब को कौन है? Who can measure the wrath of the God? खुदा के कहर को कौन माप सकता है, उसकी शिद्दत को, इंटेंसिटी को। तो इसलिए खुदावंद के बेटों और बेटियों, हम जो इस मुल्क के अंदर मसीह के नाम की खातिर दुख उठा रहे हैं, मुसीबत उठा रहे हैं, अज़ारसानियों में से गुजर रहे हैं, हमारे घरों को जलाया जा रहा है, खुदावंद के हैकल को, खुदा के घर को पमाल किया जा, नजर आतिश किया जाता है, तो क्या इस सारे अमल में खुदावंद खामोश रहता है? खुदा को इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरे लोगों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है? नहीं, खुदा फिक्रमंद है। इसलिए खुदावंद का बंदा दाऊद ज़बूर 121 में हमारी हिम्मत को भांते हुए, दहारस को भांते हुए ये बात लिखता है कि तेरा मुहाफ़िज़ ऊँघने का नहीं, देख इसराइल का मुहाफ़िज़ ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफ़िज़ है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा सायाबान है। खुदावंद हमारा मुहाफ़िज़ है, खुदावंद हमारा सायाबान है। इसलिए खुदावंद के बेटों को, बेटियों को, कलीसिया पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए कि मेरा खुदा मेरी मुसीबतों को देख रहा है, मेरा खुदा मेरे दुख से वाकिफ है, और लिखा है वो मुजरिम को हरगिज बेसज़ा ना छोड़ेगा। खुदा अपनी अदालत को कायम करेगा, खुदा अपने लोगों का इंसाफ करेगा, खुदा अपने लोगों की खातिर उठ खड़ा होगा। इसलिए ये बात हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात है। ये बात मेरे लिए और आपके लिए बड़ी ईमान इफ़्ज़ा है कि खुदा हमारा मुकाबला करता है, खुदा हमारा इंसाफ करता है, खुदा हमारी अदालत करता है, खुदावंद अपने लोगों की तरफदारी करता है, खुदा अपने लोगों की आंखों के आंसुओं को देखता है। तो इसलिए हमें कभी भी बेदिल होने की ज़रूरत नहीं, नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। जब सौल खुदावंद की कलीसिया के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, जब सौल खुदावंद के लोगों को मारने के लिए, अदालतों में घसीटने के लिए खड़ा हो गया, जब उसने कमर को कस लिया और खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ निकल पड़ा, तो खुदावंद ने उसे मुखातब करते हुए कहा, सौल सौल तू मुझे क्यों तंग करता है, तू मुझे क्यों सताता है? यकीनन जो यीशु की कलीसिया को तंग करता है, जो यीशु के लोगों को सताता है, जो यीशु के लोगों को ठट्ठों में उड़ाता है, जो यीशु के लोगों की तौहीन करता है, यीशु के कलाम की तौहीन करता है, तो क्या खुदा
اسے بے سزا چھوڑے گا؟ کیا خدا عدالت قائم نہیں کرے گا؟ یقیناً خداوند عدالت کو قائم کرے گا۔ مگر میرے لیے، آپ کے لیے خداوند کے کلام میں سے خوبصورت پیغام اور سبق یہی ہے جو مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ تم اپنا برا چاہنے والوں کے لیے، تم اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں بلکہ دعا کرو۔ سو ہمیں بھی اس ملک میں رہتے ہوئے شر پسند عناصر کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے خداوند سے بھلائی مانگنی ہے کہ خداوند ایسے تمام ملک دشمن عناصر کو جو ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، خداوند انہیں اپنی عدالت میں لے کے آئے، خداوند ان کے خلاف کھڑا ہو تاکہ ہمارے ملک میں امن و شانتی قائم ہو سکے۔ اور یہ جو فضا افسوس کی پیدا ہوئی ہے، خوف و ہراس کی پیدا ہوئی ہے، اس ساری فضا کو خداوند ختم کرے۔ آئے ہم خداوند سے منت کریں، دعا کریں، خدا اس سارے معاملے کو، اس سارے مسئلے کو حل کرے، خدا امن اور شانتی کو قائم کرے، اور دلوں کے اندر جو خوف و ہراس کی فضا پیدا ہوئی ہے، خداوند اپنے پاک فضل کی بدولت اس ساری فضا کو ختم کرے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ ہو، ہمارے گھروں، خاندانوں کی، خداوند مسیحی لوگوں کی، مسیحی اداروں کی حفاظت و نگہبانی کرے۔ آمین۔